حضرات، اب آپ سماعت فرمائیں مفتی اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی وہ تقریر جو آپ نے لکھنؤ شہر میں 26 جنوری سن 1993 عیسوی کو مولانا ابو الکلام آزاد اور سیکولرزم کے عنوان سے منعقد ایک بڑے جلسے میں فرمائی تھی۔ ترتیب و پیشکش bhatkalis.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ میرے محترم محقق فاضل اور مورخ جناب شمشاد پانڈے صاحب اور میرے محترم اور مخلص دوست اکشے برہمچاری صاحب اور حضرات، آج میں جلسوں کی تاریخ میں، کانفرنسوں کی تاریخ میں اور ایسی مجلسوں کی تاریخ میں ایک نئی روایت قائم کرنا چاہتا تھا، جس کو ہماری مذہبی اصطلاح میں بدعت کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ اتنی اچھی تقریریں کی گئی اس جلسے میں اور اتنی سچی باتیں اتنے اچھے طریقے سے کہی گئی کہ صدارت کی تقریر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ زیادتی ہوگی، حق تلفی ہوگی، ناانصافی ہوگی، اور میں یہاں تک کہہ دوں کہ یہ خود غرضی ہوگی کہ اس کے بعد ایک لمبی چوڑی تقریر کی جائے۔ میں بالکل اس کے لیے تیار تھا اگر ہمارے عزیز، ہمارے قابل فخر عزیز مسعود حسین اسماعیل نے یہ تنظیم تقریر نہ کر دی ہوتی اور آپ کو یہ آپ سے وعدہ نہ کر لیا ہوتا کہ میں کچھ کہوں گا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت سچائی کے ساتھ اور اپنے ضمیر کی آواز کے کو لبیک کہتے ہوئے میرے کانشنس سے جو صدا اس وقت نکل رہی ہے اور میرے دل و دماغ پر جو اثر ہے، اس کے اثر سے میں صاف کہہ دیتا کہ میں اس وقت ناانصافی سمجھتا ہوں، حاضرین کی بھی ناانصافی سمجھتا ہوں، معززین مقررین کو نہیں کہتا ان کی سطح بلند ہے، حاضرین کے ساتھ ناانصافی سمجھتا ہوں اور خود غرضی سمجھتا ہوں اور ایک طرح سے انانیت ایگوئزم سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بعد کوئی تقریر کروں، میں تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں آپ بتا دوں، نفسیات کے مطالعے اور جلسوں میں شریک ہونے کے بعد کہ جب زیادہ تقریریں کی جاتی ہیں تو بھی سب باتیں یاد نہیں رہتی۔ عربی کا جملہ ہے کہ ان کثیر کلام یونسی بعضہ بعضا، لمبی چوڑی بات جو ہوتی ہے وہ کچھ بھلا دیتی ہے، بہت سی ضروری باتوں کو بھلا دیتی ہے۔ اس لیے میں اس پر بالکل تیار تھا اور میں فخر کرتا اس پر، سعادت سمجھتا اپنی اور اپنے ضمیر کی آواز کے گویا اس کی قدر سمجھتا کہ میں اس وقت بغیر تقریر کیے ہوئے میں یہاں سے چلا جاتا اور آپ حضرات کو یاد دیتا کہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ لیکن کچھ مولانا آزاد کی نسبت سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے بارے میں نہ کہوں۔ میں فخر سے نہیں کہتا لیکن ایک واقعے کے طور پر کہتا ہوں کہ اس نسل میں شاید کمی لوگ یہ بتا سکیں کہ وہ مولانا آزاد سے اتنی بار ملے ہیں جتنا مجھے یہ فخر حاصل ہوا ہے، اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ کچھ خاندانی تعلق بھی تھا، ہمارے بزرگوں سے ان کو تعلق تھا، پھر ہمارے ادارے نظر العلماء سے ان کو تعلق تھا، وہ یہاں رہے ہیں ندوے کے نائب ایڈیٹر سسٹر ایڈیٹر کی حیثیت سے، اسی محل خاتون منزل میں، اور پھر ان کو دار المصنفین سے بھی تعلق تھا جس کے سربراہ مولانا سلیمان ندوی، مولانا حسین اسلام ندوی تھے۔ اس کے علاوہ کچھ علمی ذوق اور اس وجہ سے کہ میرے والد صاحب بڑے مورخ تھے اور مولانا آزاد ان کے ماننے والوں میں تھے۔ بہرحال مجھے بار بار ان سے ملنے کا ان کی سعادت حاصل ہوئی اور فخر ہے میرے لیے کہ میں گنتا ہوں تو 10 بار تقریباً ملا ہوں گا، لکھنؤ میں 2-3 بار، دہلی میں 2-3 بار، سری نگر میں جب وہ احمد آباد جیل سے چھوٹ کر آئے وہاں، اور قاہرہ میں بھی۔ یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ وہ قاہرہ سے گزر رہے تھے، وزیر تعلیم کی حیثیت سے پہلے دورے پر نکلے تھے، غیر ملکی دورے پر انگلستان جانا تھا، تو وہاں کی انڈین کمیونٹی نے جو ہمارے ہندو مسلمان بھائی تھے انہوں نے مجھ سے کہا، جو مجھ سے واقف تھے، کہ مولانا آج یہاں سے گزر رہے ہیں، ہم ان کو استقبالیہ دینا چاہتے ہیں، کم سے کم اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنے حب الوطنی کا، ان کی قدردانی کا۔ آپ چلیں گے؟ میں کیسے نہیں چلوں گا۔ میں گیا اور مجھے فخر حاصل ہے کہ اس پوری مجلس میں شاید وہ 90% یعنی
60 منٹ میں شاید 50 یا 55 منٹ مجھے سے بات کرتے رہے. میں صرف آپ سے چند منٹ آپ سے لوں گا. اردو کا ایک شعر ہے، میں چونکہ ادب کبیر طالب علم ہوں، یہ ایک ادبی المیہ ہے، ٹریجڈی ہے. لٹریچر کی کے بعد شعر وہ اتنے بار پڑھے جاتے ہیں اور موقع بے موقع پڑھے جاتے ہیں کہ وہ اپنی خصوصیت اور اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں. ان میں سے ایک شعر یہ ہے کہ بہت سے اس دنیا سے رخصت ہونے والوں ان کی یادگاری جیسے پڑھا گیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. میں یہ شعر اتنا پڑھا گیا ہے کہ میں اس کو کافی نہیں سمجھتا. میں علامہ اقبال انہیں کے باثر اور ایک طرح سے ان کے ہم وطن، ان کے بزرگوں کے ہم وطن علامہ اقبال سے کہ ان کا مولانا آزاد کے اجداد کا تعلق بھی کشمیر سے تھا اور علامہ اقبال کے اجداد کا بھی تعلق تھا. میں ان کے بیچ شعر پڑھوں گا. دانہ دری محفل سخن گفت، دانہ دری محفل سخن گفت، سخن نازک تر برگے سمن گفت. دانہ دری محفل سخن گفت، سخن نازک تر برگے سمن گفت. ولے بامن بگو آندی نبر کیس، ولے بامن بگو آندی نبر کیس، پخارے دید و احوالے چمن گفت. ولے بامن بگو آندی نبر کیس، پخارے دید و احوالے چمن گفت. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ 200 فرزانوں نے اور بڑے وہ بال کھال نکالنے والوں نے اور بہت اونچی اونچی باتیں کہنے والوں نے اس چمن میں بیٹھ کر بڑی نازک نازک باتیں کہیں. دیکھیں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دیدور، وہ مصر کہاں ہے جس نے کانٹا دیکھا اور چمن کا حال بیان کیا؟ جس نے اپنے ملک میں کانٹا دیکھا، وہ غلامی کو کانٹا کہہ لیجیے کم سے کم، اور ملک اس سے آگے میں نہیں جانا چاہتا کہ خارے دید و احوالے چمن گو. تو مولانا آزاد کی بصیرت، مولانا آزاد کی ذہانت، ان کے جینیس اور مولانا آزاد کا ادبی مقام، ان کا علمی مقام، اس کے متعلق میں اس وقت کہنے گنجائش نہیں سمجھتا. اور آپ حضرات واقف ہیں، آپ کے ساتھ ایک طرح کی بدگمانی بھی ہوگی اہل لکھنؤ کے ساتھ اور ان فاضل حاضرین جو رونق محفل ہیں ان کے ساتھ، کہ میں ان کے ادبی مقام کو تفصیل سے بیان کروں. وہ مقام مانا ہوا ہے ہندوستان کے اندر ہی نہیں، ہندوستان سے باہر بھی. وہ مفسر قرآن کی حیثیت سے، وہ ایک صاحب طرز ادیب کی حیثیت سے، اور وہ ایک اعلیٰ درجے کے خطیب، ایک سحر بیاں خطیب کی حیثیت سے، اور وہ الہلال جو سحر حلال بنا ہوا تھا ایک زمانے میں، اور ایک گلستہ تھا، ایک مدرسہ تھا جس کے حقیقی شاگردوں میں اور جس سے بدرجہ بڑھ کر دوسرے ادیب اہل قلم ہیں. اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہوں گا، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جاتا رہے گا. میں ان کے ایک خصوصیت بیان کرتا ہوں جس کا تعلق ہمارے زمانے سے بھی ہے اور ہمارے ان فاضل مقرروں کی تقریر کے موضوع سے بھی ہے، اور اس وقت کا جو مسئلہ ہے اس سے بھی ہے. وہ یہ کہ تاریخ میں ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جو سچی باتوں تک پہنچ جائیں اور پھر ان سچی باتوں تک اخیر تک قائم رہیں. یہ میں تاریخ کے مطالعے سے، تاریخ کے اور تاریخ کا وہ حصہ جو اشخاص سے، شخصیات سے تعلق رکھتا ہے، پرسنالٹیز سے، ہیروز سے، چیمپئن سے، ریفارمر سے تعلق رکھتا ہے، ان کی تاریخ کے مطالعے میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان دو چیزوں کا جمع ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. یا تو لوگ سچی باتوں تک، حقائق تک پہنچنے نہیں پاتے یا پہنچ جاتے. لیکن مولانا آزاد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان سچی باتوں تک پہنچے اور ان سچی باتوں پر آخر تک قائم رہے. نہ کہ وہ اس حقیقت تک پہنچے کہ یہ ملک، جیسا کہ ہمارے فاضل مقرر مولانا بشمول ناتھ پانڈے جی نے بیان کیا کہ یہ ملک مختلف، خدا کا فیصلہ یہ ہے. میں آپ کے سامنے ایک مذہبی انسان کی حیثیت سے اور خدا اور اس کی کتابوں اور اس کے قوانین پر یقین رکھنے والے ایک حقیقی مسلمان کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ خدا کا فیصلہ لم یزل، اس کا لم یزلی فیصلہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو اس ملک میں مختلف مذہبوں کے لوگوں کو رہنا ہے، مختلف تہذیبوں کو رہنا ہے، مختلف زبانوں کو یہاں پیدا ہونا ہے، اور یہ ملک
ساری دنیا کے ممالک اور ان کا ایک گویا یہ سمجھ لیے، میں عجائب خانہ نہیں کہتا، میوزیم نہیں کہتا، یہ اس کی توہین ہوگی، لیکن ان کا نمونہ ہوگا۔ اگر دنیا میں کسی مذہب کے صرف مذہب کے اعمال و رسوم کو نہیں، اس مذہب کے دائرے میں رہ کر بڑی سی بڑی ترقی کو دیکھنا چاہتے ہو، علم کے دائرے میں رہ کر، کسی زبان کے دائرے میں رہ کر تم انسانی کمالات، ذہانت، فرزانگی اور اس کی عبقریت، اس کی جینیت کو دیکھنا چاہتے ہو تو بہت ملکوں میں پھرنے کی ضرورت نہیں، ہندوستان چلے جاؤ۔ یہ تقدیر الہی کا فیصلہ ہے، اور خدا کی تقدیر کو کوئی طاقت، کوئی سیاست، کوئی تنظیم، کوئی سازش، کوئی ذہانت، کوئی اتحاد بدل نہیں سکتا۔ یہ فیصلے خداوندی ہے اس ملک کے لیے، اور یہ اس ملک کے حق میں، اس ملک کے مفاد میں، اس ملک کے لیے قابل فخر ہے کہ خدا نے اس کو دنیا کی عظیم ترین ذہانتوں کا، دنیا کی عظیم ترین قوت ایجاد کا اور لیاقت اجتہاد کا، تصنیف و تالیف کا اور شاعری کا، بہترین شاعری کا، سب کا مرکز، اس کا مرکز بنانے کے لیے ہندوستان کا انتخاب کیا۔ اس لیے یہ بات چلی آ رہی ہے، سینکڑوں برس سے چلی آ رہی ہے، اور اگر تاریخ زیادہ گہرا مطالعہ کیا جائے تو ہزاروں برس سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بات جب تک دنیا کی عمر قائم ہے اور یہ دنیا باقی ہے اس وقت تک قائم رہے گی، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور یہ بات میں اپنے عالمی سیاحت، دنیا کے مختلف ملکوں، امریکہ سے لے کر اور یہاں لنکا اور یہ جنوبی ایشیا کے ملکوں تک، اور وہاں عرب ملکوں، مراکش سے لے کر، اسپین سے لے کر، اور یہاں الجزائر اور ان سب ملکوں کو، سعودی عرب اور گلف، اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، سب کو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اسلامی علوم میں بھی، میں یہاں وہ پراچین اور ماقبل تاریخ کی چیزوں کا ذکر نہیں کرتا، ہندوستان کے فخر کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ عظیم ترین مصنف کہاں پیدا ہوئے، عظیم ترین شاعر کہاں پیدا ہوئے، ایسے نقطہ نواز اور نقطہ سنج اور نقطہ آخری جو ذہین کہاں پیدا ہوئے، اور زبانوں نے کیا ترقی کی، کہاں تک وہ زبانیں پہنچی، اور یہاں سب سے بڑا ذخیرہ کتابوں کہاں اسلامیات ہی میں لے لیجیے کہاں پیدا ہوا، تو آپ کو ہندوستان ملے گا۔ اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل اس کے بیان کرتا کہ آپ ہی کے قوم و جوار میں، اس لکھنؤ، اس کے قریب کے اضلاع میں ایسے مصنف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی خود اسلام میں، وہ اسلامی موضوعات پر، خاد اسلام کے دائرے میں، جو ترکی سے لے کر، میں علاوہ بصیرت کہہ رہا ہوں، ترکی سے لے کر کے اور انڈونیشیا تک کسی ملک کو میں یہ دعویٰ، اس کو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، مصر دعویٰ نہیں کر سکتا، شام دعویٰ نہیں کر سکتا، عراق دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جزیرۃ العرب دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پورے 1200 سال 1300 سال کی پوری تصنیفات کی ڈائریکٹری موجود ہے، یہاں موجود ہے ہندوستان میں۔ یہاں ہندوستان میں کون سا علم کب آیا، اس میں کیا ترقیاں ہوئی، کیا ڈیولپمنٹ ہوئے، کیا کنٹریبیوشن ہے یہاں کے مسلمانوں کے، اور اس کے علاوہ یہاں کون کون سی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی۔ تو شاعری میں آپ دیکھیے تو امیر خسرو آپ کو یہاں ملیں گے کہ ایران میں ان کے جواب، ان کے نتیجے پیش کرنے سے قاصر ہے، اور پھر اردو زبان یہاں پیدا ہوئی جو یہاں کے مجموعی، قومی، نسلی، جغرافیائی ذہانت اور اتحاد کا وہ ایک مظہر ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں ساری سما گئی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اور کتنی خصوصیات ہیں۔ پھر یہاں ایک خاص چیز یہ کہ ایک نیا تجربہ پیش کیا گیا جو دنیا میں کم جگہ پیش کیا گیا ہے، کہ شرافت کی بنیاد پر اور حب الوطنی کی بنیاد پر اور انسانیت کے احترام کی بنیاد پر اور فن کے اور کمال کی قدردانی کی بنیاد پر یہاں کس طریقے سے لوگ مل جل کر رہے ہیں۔ ان کے چند واقعات ہمارے پانڈی جی نے آپ کو سنائے۔ یہ ساری چیزیں ہندوستان کے فخر کے لیے ہیں، اس لیے ہندوستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر ناانصافی اور ناقدری نہیں ہو سکتی کہ ہندوستان کو اس فخر سے محروم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں مسجدیں وہ ہیں یہ کہ جو ان کی نظیر باہر ملنی مشکل ہے، اور یہاں مندر بھی ہیں، یہاں کتب خانے بھی ہیں، اور یہاں تاج محل جیسی عمارت بھی ہے۔ تو بالکل ایسی بات ہے کہ یہ کسی زمانے میں خدا ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی کے دل سے لگ جائے، یہ بات نہ معلوم ہوتا ہے،
کہتے ہوئے کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اس تاج محل کو بھی یہاں سے ختم کر دینا چاہیے. اس لیے کہ جب بیماری پیدا ہوتی ہے تو ایک جگہ رکتی نہیں ہے. ان کا یہ مسلمان اس پر زیادہ فخر کرتے ہیں اور اس کی نسبت شاہجہاں کی طرف ہے اور یہ اس وہاں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, اس لیے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. تو یہ ہندوستان کو اپنی اس خصوصیت کو, امتیاز کو ہر قیمت پر باقی رکھنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ ہم سر اٹھا کر, آپ کے سامنے اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سر اٹھا کر فخر کے ساتھ ہم عرب ممالک میں ہندوستان کا نام لیتے ہیں اور سب کے سب اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ہمیں قدر کے اور احترام, ہم کو نہیں ہمارے وطن کو بھی قدر احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. کہ جیسے میں نے ابھی پچھلے دن سے کہا تھا ایک مرتبہ ایسے ہی واقعات پیش آیا کو کہنے کا بھی نہیں چاہتا. میں نے کہا پی سنگھ جی اس وقت میں وزیر اعلیٰ تھے, چیف منسٹر سے, میں نے کہا آپ ہمیں باہر کے ملکوں میں جانے کے قابل رکھیے, اتنی مہربانی کیجیے کہ ہم باہر جا سکیں. آل ورلڈ اسلامک لیگ سب سے بڑا آرگنائزیشن ہے, اس کا میں فاؤنڈر ممبر ہوں اور مجھے بارہا صدارت بھی کرنے کا فخر حاصل ہوا ہے. اسی زمانے میں وہاں سے میرے نام دعوت نامہ آیا. سارے سفر کے انتظامات سرکاری سطح پر اعلیٰ سے اعلیٰ سطح پر ہوتے ہیں. میں نہیں گیا کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ مراد آباد میں کیا ہوا تو معاف کیجیے گا, نام نہیں لینا چاہتا تھا, میں زبان پر اختیار نام آ گیا, خدا معاف کرے. میں نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ مراد آباد میں کیا ہوا تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا, سچ کہہ نہیں سکتا. جھوٹ بول نہیں سکتا, سچ کہہ نہیں سکتا. پھر کیا کروں, اس سے مجھے یہ آسان. اور پھر آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ رابطہ عالم اسلامی آل ورلڈ اسلامک لیگ کا ابھی جلسہ 10 جنوری سے ہو رہا تھا اور میں نے معذرت کا خط لکھ دیا اور میں 9 جنوری 8 جنوری سے لے کر اور 11-12 جنوری تک میں دہلی میں رہا. اس کی گواہ ہمارے پانڈے جی بھی ہیں, ان کے دولت خانے پر بھی ہم جمع ہوئے, وہاں سے برہمچاری جی بھی تھے اور بہت سے مذہبی پیشوا اور بڑے بڑے ہندوستان کے نامور لوگ تھے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس پر آپ کو فخر کرنا چاہیے. میں کتنے آدمیوں کے نام لوں کہ جو ہندوستان میں پیدا ہوئے ان کی نظیر, اور میں اس میں کہنے میں کوئی ہے نہیں, اس لیے کہ اللہ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اور سب اس کے لیے سب برابر ہیں اور اس کا کسی سے رشتہ نہیں ہے. وہ اس نے ایسے لوگ یہاں پیدا کیے ہیں کہ جن کا فیض, جن کی شعائیں, جن کی روشنی یہاں سے لے کر اور ترکی کے آخری حدود تک اور دنیا اسلام کے آخری حدود تک پہنچی ہے, سب نے مانا ہے اور ان کو اپنا پیشوا سمجھا ہے, ان کے کمال کا اعتراف کیا ہے. بس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مولانا آزاد کی ایک ساری خوبیوں کو اپنی جگہ رکھ کر میں ان کی صرف 2 چیزوں کا جن کا اس وقت خاص تعلق ہے موجودہ حالات سے, اس کا ذکر کرتا ہوں. اسی پر ختم کروں گا کہ سچائیوں کو پا جانا اور سچائیوں پر جمع رہنا یہ بہت کم ہوتا ہے, اور دنیا کی اصلاحات ریفارمس اور دنیا کو خطرے سے, دنیا کو خودکشی کے خطرے سے, دنیا کو ہلاکت اور فنا کے خطرے سے بچانے میں ان 2 خوبیوں کا بہت بڑا دخل ہے. اگر آپ تاریخ کا تجزیہ کریں گے, انالائز کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے بچایا جنہوں نے سچائیاں پا لی, پکڑ لیا ان کو اور ان پر اخیر تک قائم رہے. اور وہ سچائیاں کیا ہیں؟ وہ 3 ہیں. گاندھی کی زبان میں کہوں گا سیکولرزم اور ڈیموکریسی, نان وائلنس. نامذہبیت یعنی کہ یہ ایک ہی مذہب کا ملک ہے نہیں, نامذہبیت, عدم تشدد اور جمہوریت, یہ 3 چیزیں ہیں جن کے مولانا آزاد قائل تھے اور قائل ہی نہیں, اس کے داعی مبلغ تھے, اس پر آخر تک جمے رہے. اور پھر آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, بہت وقت ہو چکا ہے کہ میں نے اندرا جی سے لے کر آخری پرائم منسٹر تک کی بات لکھی. جب یہ قصہ شروع ہوا میں نے کہا کہ تاریخ ایک سویا ہوا شعر ہے, اس کو جگائیے نہیں. ہوشیار شکاری جب جاتا ہے اور وہ شعر کو سویا ہوا دیکھتا ہے تو نکل جاتا ہے اور شکار کرتا ہے. اگر اس کو جگا دے تو وہ شعر اس کو شکار کرنے کا بجائے اس سے کہ وہ شکاری کسی اور کو شکار کرے. تاریخ ایک سویا ہوا شعر ہے, اس کو سوتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات میں نے کہی تھی کہ تاریخ کو الٹا سفر نہیں کرنا چاہیے, تاریخ کو آگے بڑھانا چاہیے اور ملک کو الٹا سفر نہیں کرانا چاہیے. یہ ملک کو الٹا سفر کرایا جا رہا ہے. جتنا وقت صرف ہوا ہے اس بات کے ثابت کرنے میں اور تحقیق میں اور پروپیگنڈے میں اور کوشش میں, یہ سارا وقت صرف کیا جا سکتا تھا ملک کو آگے بڑھانے میں, لیکن اس سب ملک کو پیچھے کو لے گیا. آپ سوچیے کہ اس میں کامیابی ہوئی
کہ ملک پیچھے کی طرف چلا گیا اور بہت سے لوگ ان پر ہر وقت یہ خیال طاری ہے اور سوار ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ غلط ہوا تھا، یہ غلط ہوا. یہ اگر یہی شروع ہو گیا تو میں نام نہیں لیتا ان فرقوں کا کہ جن کی عبادت گاہیں بدلی گئی اور تاریخ سے ان کا ثبوت دیا جائے. تو یہی کام ہوتا رہے گا کہ پہلے اس کو درست کرو، پھر اس کے بعد دوسرا ایک فرقہ کھڑا ہوگا کہ ہماری بات گاہیں ہم کو واپس کرو، پھر تیسرا فرقہ کھڑا ہوگا. اس کے بجائے بنا لو. تمہیں خدا نے زمین دی ہے، تمہیں رقبہ دیا ہے، مٹی دی ہے، اس کا مسالہ دیا ہے، کارخانے قائم کرو، 50 بنا لو، 100 بنا لو، لیکن یہ تاریخ کو الٹا سفر نہ کراؤ. بس میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ محض تعدادی میں نہیں، محض اس میں کوانٹٹی میں نہیں بلکہ کوالٹی میں میں چہروں کو پہچانتا ہوں، اشخاص سے واقف بھی ہوں کہ آپ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے جو مشاغل ہیں اور آپ کے جو ذوق ہیں سب کو آپ نے نظر انداز کر کے ان کو قائم رکھتے ہوئے آپ اس جلسے میں تشریف لائے. اور میں اس میں معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ آپ کے کان میں جو تقریریں پڑھی، آپ کے علم میں جو حقائق، تاریخی حقائق، علمی حقائق اور صحیح مذہبی اخلاقی تعلیمات جو آپ کے سامنے آئیں، اس کے بعد کسی عذر کی جلسے کے دائیوں کو، منتظمین کو عذر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے آپ حضرات سے یہ وقت کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ضائع نہیں ہوا، زیادہ صرف ہوا لیکن ضائع نہیں ہوا. میں ان الفاظ کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں خاص طور پر افسوس ہے کہ گورنر صاحب اپنی مصیبت وجہ چلے گئے. میں ان کے آنے کا بھی شکریہ ادا کرتا، لیکن میں منات پانڈے جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کل سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں اتنی دیر بیٹھے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود اور ایسی محققانہ اور ایسی مبصرانہ تقریر فرمائی. ایک شکر گزار ہوں جلسے کے منتظمین کی طرف سے اور آپ کے شکر گزار ہوں کہ نہایت سکون کے ساتھ بلکہ توجہ اور رغبت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ آپ بیٹھے اور آپ نے سنا. اکابر علماء کی تقاریر مشہور